نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه بعد رواه البخاری۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ تمام احباب انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مسائل رمضان کورس میں ساتھیوں کو میں نے بتایا تھا کہ اعتکاف کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ایک کورس کا انعقاد کیا جائے گا، تو آج سے مسائل اعتکاف کورس کا باقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس کورس کو میرے لیے اور آپ سب حضرات کے لیے آسان بنا دے، اور اس کورس کے مسائل کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ اعتکاف کورس کے حوالے سے چند ہدایات انشاءاللہ گروپ میں آپ کو ملے ہوں گے، تو یہاں سے باقاعدہ مسائل کا آغاز کرتے ہیں۔ اعتکاف کی فضائل کے حوالے سے احادیث مبارکہ کی کتابوں میں چونکہ بہت سے روایات موجود ہیں، تو ان روایات کو بھی تحریری شکل میں گروپ میں بھیجا جائے گا۔ یہاں چونکہ ہمارا مقصود مسائل بیان کرنے ہیں، اس لیے باقاعدہ مسائل کا آغاز کرتے ہیں۔ شریعت مطہرہ میں اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم واجب اعتکاف ہیں، دوسری قسم مسنون اور سنت اعتکاف ہیں، اور تیسری قسم مستحب اور نفلی اعتکاف ہیں۔ واجب اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اعتکاف کی منت مانے، نظر مانے، تو اس اعتکاف کو پورا کرنا اس کے اوپر واجب اور ضروری ہوتا ہے۔ پھر واجب اعتکاف کی 2 صورتیں بن سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اعتکاف کو کسی شرط کے ساتھ معلق کر لے، مشروط کر لے۔ مثلا کوئی شخص یہ کہہ دے کہ اگر میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا بیماری سے تو میں اللہ تعالیٰ کے لیے 3 دن اعتکاف کروں گا، تو 3 دن اعتکاف کرنا اس شخص کے لیے اب واجب ہے، اور یہ شرط جب پوری ہو جائے تو اس کے اوپر اعتکاف کرنا واجب ہو جائے گا۔ دوسری صورت غیر مشروط قسم کی اعتکاف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اعتکاف کی نظر اور منت مانے لیکن اس میں کوئی شرط نہ لگائے، مثلا یہ کہہ دے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے 10 دن اعتکاف کروں گا، تو اب 10 دن اعتکاف کرنا اس کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ واجب اعتکاف کے حوالے سے بھی بہت سے احکام ہیں، لیکن یہاں چونکہ ہمارا مقصد مسنون اعتکاف کے حوالے سے احکامات بیان کرنا ہے، اس لیے واجب اعتکاف کے بارے میں اگر موقع ملا تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آخر میں چند احکامات بیان کروں گا۔ دوسری قسم اعتکاف کی وہ مسنون اور سنت اعتکاف ہیں۔ مسنون اور سنت اعتکاف سے مراد وہ اعتکاف ہے جو رمضان مبارک کی آخری عشرے میں کیا جاتا ہے۔ تیسری قسم نفلی اعتکاف ہے۔ نفلی اعتکاف سے مراد وہ اعتکاف ہے کہ جو واجب اور سنت اعتکاف کی علاوہ ہو، یعنی جب بھی کوئی شخص مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو اور وہ مسنون اور واجب اعتکاف کی علاوہ ہو، تو ہر صورت میں اس اعتکاف کو نفلی اور مستحب اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ یہاں مسنون اعتکاف کے حوالے سے چند مسائل بیان کرتا ہوں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مسنون اعتکاف رمضان کی آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، لہٰذا اگر کسی شخص نے رمضان کے پہلے یا دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا تو اس کو نفلی اعتکاف کا ثواب تو ملے گا، لیکن مسنون اور سنت اعتکاف کا ثواب اسے حاصل نہ ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مسنون اعتکاف ہے یہ رمضان کی آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، اور پھر رمضان کا عشرہ چاہے 10 دن کا ہو جائے یا 9 دن کا بن جائے،
دونوں صورتوں میں اس مسنون اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ مسنون اعتکاف یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی علاقے کی چند مسلمان بھی بلکہ ایک مسلمان بھی اگر اعتکاف میں بیٹھے گا تو تمام علاقے والے پوری محلے والے کی طرف سے اعتکاف ادا ہو جائے گا اور پوری محلے والے گناہ سے بچ جائیں گے۔ لیکن اگر پوری محلے اور علاقے والے میں سے کوئی بھی مسلمان اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھے گا تو پوری محلے والے اور پوری علاقے والے اس صورت میں گناہگار ہوں گے۔ اس کو سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس بات میں علماء کرام کی دو رائے ہیں کہ یہ ہر بستی میں سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے یا ہر محلے کے لیے سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ تو بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اگر پوری گاؤں میں بھی پوری بستی میں بھی ایک مسلمان اعتکاف کے لیے بیٹھے گا تو پوری بستی والے گناہ سے بچ جائیں گے، اور بعض حضرات علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہر محلے میں یعنی ہر مسجد میں محلے کی جو مسجد ہو اس میں اعتکاف کے لیے کم از کم ایک مسلمان کا بیٹھنا یہ سنت مؤکدہ کی ادا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ تو لہٰذا احتیاط اس میں ہے کہ ہر محلے کی مسجد میں کوئی نہ کوئی مسلمان اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے۔ اور اس حوالے سے چوتھا مسئلہ علماء کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی محلے والے اعتکاف کے لیے نہ بیٹھتے ہو تو کسی کو اجرت دے کر اعتکاف کے لیے بیٹھانا یہ سنت کی ادا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، لہٰذا کسی کو اجرت دے کر اعتکاف میں بیٹھانا یہ جائز نہیں ہے۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محلے کی مسجد میں کوئی مسلمان اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھا لیکن دوسری محلے سے کوئی مسلمان آیا یا دوسرے علاقے سے کوئی مسلمان آیا اور وہ اسی مسجد میں بیٹھ گیا تو ایسی صورت میں جو اس مسجد کے محلے والے ہیں وہ بھی گناہ سے بچ گئے اور ان کا جو یعنی سنت علی الکفایہ کا جو حکم ہے وہ پورا ہو گیا، اگرچہ یہ شخص اسی محلے کا رہنے والا نہیں ہے۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ مسنون اعتکاف کا جو وقت ہے یہ 20 رمضان غروب آفتاب سے پہلے شروع ہوتا ہے اور یہ شوال کی رات تک باقی رہتا ہے۔ یعنی سنت اعتکاف ادا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ معتکف 20 رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے اور وہ جو افطاری ہے وہ مسجد کے اندر کرے تو اعتکاف کا وقت 20 رمضان غروب آفتاب سے پہلے شروع ہوتا ہے اور شوال کی رات تک یعنی عید الفطر کی چاند دیکھنے تک یہ وقت باقی رہتا ہے۔ پھر یہاں پر ایک مسئلہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر عید الفطر کا چاند جو ہے وہ یعنی دن کے وقت کسی نے دیکھ لیا تو یہ جو دن ہے یہ دن رمضان کا چونکہ دن ہے اس لیے اس دن کو معتکف کے لیے پورا کرنا ضروری ہے اور غروب آفتاب تک وہ مسجد میں رہے گا۔ غروب آفتاب کے بعد جو رات ہے عید کی رات اس میں معتکف کے لیے نکلنا اس کی اجازت اور گنجائش ہے اور اس کا اعتکاف پورا ہو گیا۔ ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غروب آفتاب کے بعد بیٹھ گیا اعتکاف کے لیے تو اس کا مسنون اعتکاف نہیں ہوگا، البتہ اس کو نفلی اعتکاف کا ثواب ملے گا کیونکہ ابھی اس کا وقت اس سے گزر چکا ہے۔ آٹھواں مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے داخل ہونے سے پہلے نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے اگر کہ کوئی شخص مسجد میں پہلے سے موجود تھا اور اعتکاف کی نیت اس نے نہیں کی تھی یہاں تک کہ 20 رمضان کا غروب آفتاب ہوا، اس کے بعد اس نے نیت کی تو اس صورت میں نیت کا اعتبار نہیں ہوگا اور ابھی اس کا مسنون اعتکاف یعنی صحیح نہیں ہوگا، بلکہ اگر وہ بیٹھے گا بھی تو اس کو نفلی اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ 20 رمضان کی غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو اور پہلے سے ہی نیت کرے اعتکاف کی تاکہ اعتکاف صحیح طریقے سے ہو جائے۔ یہ مسنون اعتکاف کے حوالے سے چند بنیادی مسائل تھے، انشاءاللہ اگلے کلپ میں بھی چند مسائل بیان ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔